میری اور آپ کی عقل وہاں کام چھوڑ جائے گی کہ حق تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام دیا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، جب اللہ کو دیکھیں گے تو جنتی پکار اٹھیں گے، مولا ہم سے سودا کر لے، بے شک جنت ہم سے واپس لے لے، اس کے بدلے صرف دیدار ہی کرا دے اپنا۔ آپ کہتے ہیں نا جی فلانی چیز نو ویکھیا ایڈی سونی ویکھیا بھوک لیندی سی ہے۔ دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر تمہاری اگر بھوک اترتی ہے تو مولا کو دیکھ کر تم جنت بھی بھول جاؤ گے۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے یہ تو بھائی اسی طرح دیدار ہوگا جیسے جمعہ کے دن تم آتے تھے، جو پہلے آتا تھا اس کو آگے جگہ ملے گی اور وہ آگے بیٹھ کر دیدار کرے گا۔ تو میرے محترم سامعین، میں یہ عرض کر رہا تھا جب اللہ کی معرفت مل جائے گی، اللہ کی پہچان ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ نماز روزہ صرف آسان نہیں ہو جائے گا، میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں مزیدار بھی ہو جائے گا۔ مزہ آئے گا پھر قرآن کی تلاوت میں، مزہ آئے گا پھر نماز میں، مزہ آئے گا پھر ماں باپ کی فرما برداری میں، مزہ آئے گا ہر عبادت کے اندر، ہر نیک کام کے اندر۔ کیوں؟ مولا کی معرفت جو مل گئی ہے، اس کی پہچان جو مل گئی ہے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ میرے ان نیک عملوں سے خوش ہو رہا ہے۔ تو سب سے بڑا علم اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی پہچان ہے، اور وہ اس جہاں کے بنانے والے ہیں۔ یہ دہریے کہتے ہیں جی یہ جہان خود بخود بنا ہے، یہ خود بخود نہیں بنا، اس کا بنانے والا موجود ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ مہدی کے دربار میں تشریف لائے، ایک دہریے سے مناظرہ ہے اور اس کا دعویٰ ہے یہ جہان خود بخود بنا ہے، خود بخود چل رہا ہے۔ ایسے ہی یہ مولویوں کی باتیں ہیں جی اللہ رب العزت ہے، وہ بنانے والے، وہ چلا، کہاں اللہ ہے؟ اللہ تو نظر ہی نہیں آتا۔ تاریخ جو طے تھی، امام صاحب ذرا دیر سے آئے، اب لوگ بیٹھے ہیں، مولوی تو نماز کے لیے 2 منٹ دیر سے آ جائے تو نمازی جو ہے نا شور مچا دیتے ہیں، تو وہاں تو مناظرہ تھا۔ کیوں جی ایسے ہے یہ نہیں؟ خود دیر سے آئے کوئی بات نہیں، مولوی صاحب 2 منٹ دیر، مولوی ستے رہتے جی انہوں نے تو کام ہی کوئی نہیں جی، سانو سارے کام نے۔ وہ بھی انسان ہے اور امام کا حق ہے اس کا انتظار کرنا، سمجھ گئے کہ نہیں؟ بادشاہ وقت کے لیے نماز کا انتظار ہو سکتا ہے یا امام کے لیے ہو سکتا ہے، باقی اور کسی کے لیے نہیں۔ تو امام صاحب دیر سے آئے، اس نے شور مچا دیا، دیکھو جی یہ مسلمانوں کا پیشوا ہے، مسلمانوں کا امام ہے اور جناب اتنی دیر سے آیا۔ امام صاحب فرمانے لگے اصل میں ایسے ہوا، جب میں دریا پہ آیا تو کوئی کشتی نہیں تھی، تو میں نے دیکھا کہ ایک درخت بھاگتا ہوا آیا، پھر وہ خود بخود چر گیا، خود بخود اس کے تختے بن گئے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے خود بخود ہی جناب وہ کشتی بن گئی، پھر میں اس کشتی میں سوار ہو گیا، پھر وہ خود بخود بھاگتی آئی اور پھر میں کنارے پہ آ گیا، تو اس لیے ذرا تھوڑی سی تاخیر ہو گئی۔ وہ کہنے او ہو لا حول ولا قوت لا حول ولا قوت، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ درخت جناب خود بخود آئے، خود بخود کٹ جائے، اس کے تختے بن جائیں، پھر اس کی جناب کشتی بن جائے، پھر خود بخود بغیر ملا کے، بغیر چلانے والے کے وہ کشتی چل پڑے، اور تم یہ ہو اتنا بڑا جھوٹ؟ امام صاحب فرمانے لگے مسئلہ حل ہو گیا۔ اگر ایک کشتی خود بن نہیں سکتی، ایک درخت کے خود ٹکڑے ہو نہیں سکتے، ایک کشتی اگر خود بغیر چلانے والے کے چل نہیں سکتی، تو فرمایا یہ جہان بھی خود نہیں بنا، اس کے بنانے والے اللہ رب العزت ہیں اور وہی اس کے چلانے والے ہیں۔ میں پھر تو مسئلہ حل ہو گیا، ایک چھوٹی سی کشتی تو خود بن نہیں سکتی، اتنا بڑا جہان خود کیسے بن گیا؟ اس نے اگلا سوال کیا، چلو یہ بات تو ٹھیک ہے، اب تیرا اللہ اس وقت کر کیا رہا؟ میں ذرا ممبر سے نیچے اتر پھر تجھے بتاتا ہوں۔ اس کو ممبر سے نیچے اتار کے سامنے بٹھا دیا اور خود ممبر پہ بیٹھ گئے، فرمایا میرا اللہ یہی کر رہا ہے، تجھے ذلیل کر کے ممبر سے نیچے اتار دیا اور مجھے عزت سے ممبر کے اوپر بٹھا دیا۔ ایسوں کا علاج یہی ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا، کیسے معرفت ہوئی اللہ کی؟ فرمایا میں نے تو یہ شہتوت کا درخت دیکھا ہے، اس کو اگر کیڑا کھائے تو ریشم بنتا ہے، اس کو بکری کھائے تو مینگنی بنتی ہے،
اور اسی کو ہرن کھائے تو مشک بنتا ہے۔ میں پہچان گیا کوئی ہے نا جس کا حکم چلتا ہے، کوئی ہے نا آخر جس کی یہ کاریگری ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ فرمانے لگے میں نے تو اس سفید محل سے مولا کو پہچانا جس کا نہ کوئی دروازہ، جس کا نہ کوئی روشن دان، جس کی نہ کوئی کھڑکی، اللہ اس کے اندر دیکھو کیسے چوزے کو پیدا کرتا ہے اور پھر کیسے زندہ سلامت انڈے سے اس کو باہر نکالتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی طاقت ہے، کوئی ذات ہے جس کا حکم چلتا ہے اس کے اندر، ورنہ کسی جاندار کو تو کسی بند جگہ پہ بند کر دیا جائے، آپ کہتے ہیں میرا دم گھٹتا ہے، جان نکلتی ہے، آخر وہ کون ہے جس نے اس سفید بند کمرے کے اندر اس چوزے کو زندہ رکھا، پیدا کیا، بنایا اور پھر بنا کر زندہ سلامت اس کو باہر نکالا ہے؟ اور فرمایا وہ اللہ رب العزت ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا امیر المومنین امام اہل سنت آپ بھی ہمیں بتائیں کہ آپ نے مولا کو کیسے پہچانا؟ اللہ اکبر، اگر میں اسی بات پہ چلتا رہوں ساری رات بیت جائے، جس سے پوچھا اور کتنا خوبصورت ہر ایک نے جواب دیا۔ فرمانے لگے ارادوں کو ٹوٹنے سے میں نے مولا کو پہچانا ہے۔ کبھی کسی چیز کے اسباب ہوتے ہیں مگر وہ کام نہیں ہوتا، وہ کام نہیں ہوتا، میں سمجھ گیا کہ کوئی طاقت ہے ان اسباب کے اوپر جو ہونے نہیں دے رہی۔ اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی سبب نہیں ہوتا، کوئی امید نہیں ہوتی، اچانک وہ کام ہو جاتا ہے، تو میں سمجھ جاتا ہوں آخر کوئی طاقت ہے ان اسباب کے اوپر جو بغیر اسباب کے بھی پیدا بھی کر سکتی ہے اور وہ کام بھی کر سکتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا یا نہ کیا؟ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ دونوں کے پیدا کیا یا نہ کیا؟ تو کیا مشکل ہے اس کے لیے؟ وہ کسی سبب کا محتاج نہیں، سارے اسباب اللہ کے حکم کے محتاج ہے۔ تو میں یہاں سے سمجھ گیا ان اسباب کے اوپر ایک طاقت ہے، کبھی ہونے دیتی ہے کبھی نہیں ہونے دیتی، اور وہی اللہ رب العزت ہے۔ تو میرے محترم